السلام علیکم ناظرین، عربک لرننگ کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب قدر تاخیر سے آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچر جو ہے وہ سنے بھی ہوں گے، ان کو یاد بھی کیا ہوگا۔ میں ایک التماس کروں گا کہ جو بھی پچھلے لیکچر ہیں ان کو بار بار سنتے رہیں۔ عربی زبان صحیح معنوں میں جاننے کے لیے، اس کی گرامر کو سیکھنے کے لیے جو تسلسل ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر پچھلی ٹرمز آپ کو یاد نہیں ہوں گی تو اگلی گفتگو جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں دشواری پیش ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پیچھے جو ٹرمز ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے دوبارہ بارہ سنیں اور یاد کر لیں۔ چنانچہ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا، اس کی جو ہے شکلیں پڑھیں اور اس کی مثالیں پڑھیں۔ آج جو ہیں ہم جمع مکسر پڑھنے جا رہے ہیں۔ جمع سالم اور جمع مکسر میں فرق آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جمع بننے کے بعد لفظ کی جو اصل صورت ہے وہ برقرار رہتی ہے، جبکہ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس میں لفظ کی جو اصل صورت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی، وہ آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جیسے عالم ہے، عالم کی جو جمع سالم ہے وہ عالمون ہے، جی ہاں، اور جو عالم کی جمع مکسر ہے وہ علماء ہے۔ تو اس مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اس کی پہچان اچھی طرح سے رہے گی۔ جبکہ جو جمع سالم ہے ہم نے اس کے 6 صیغے جو ہیں بنیادی طور پر وہ یاد کیے تھے کہ عالم ایک عالم، عالمان یا عالمین 2 عالم، عالمون یا عالمین سب عالم۔ اسی طرح سے عالمتن ایک عالمہ، عالمتان یا عالمتین 2 عالمائیں، عالماتن یا عالماتن سب عالمائیں۔ جبکہ یہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ عالمان جو ہوتی ہے وہ رفیع حالت ہوتی ہے، جبکہ عالمین جو ہے وہ نصبی و جری حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عالمون رفیع حالت ہوتی ہے، جبکہ عالمین نصبی و جری حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عالمتان رفیع حالت ہوتی ہے، جبکہ عالمتین نصبی و جری حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عالماتن رفیع حالت ہوتی ہے، جبکہ عالماتن نصبی و جری حالت ہوتی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا خلاصہ دہرا دیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ آج جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جمع مکسر۔ تو اس کی تعریف میں بارہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ جمع جس کے اندر لفظ کی اصل صورت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر جو ہے خود مفعول کا صیغہ ہے، تکسیر سے، تکسیر کا معنی توڑنا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی ہے اور یاد بھی ہوگی آپ کو کہ جیسے عالم سے عالمون جمع سالم اور عالم سے علماء جمع مکسر۔ تو اب ہم اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ اس کے بنانے کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سماعی ہے۔ سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اہل زبان سے سنا جائے اس کو اسی طرح سے یاد رکھا جائے۔ مثال کے طور پر کتاب ہے۔ اب کتاب کی جو جمع سالم ہے ظاہر ہے وہ کتابان بنے گی، اور تثنیے کے طور پر یعنی اس کا تثنیہ کتابان بنے گا، جبکہ اس کی جمع جو ہے وہ کتابون بنے گی۔ تو اس کا ایک قاعدہ ہے۔ لیکن جمع مکسر کے اندر کتاب سے کتب، جی ہاں کتب، کاف پہ پیش ہے، تے پہ بھی پیش ہے اور بے پہ جزم ہے۔ اسی طرح سے رسول، تو رسول سے رسول، جی ہاں رسول سے رسول۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر غریب، اب غریب کی جمع غربا، جی ہاں۔ اسی طرح سے عالم کی جمع علماء، صالح کی جمع صلحاء، ٹھیک۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ قاعدہ ضابطہ نہیں ہوتا۔ یہ جیسے جیسے علماء اہل زبان سے جو ہے ہم سنتے ہیں اس کو اسی طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے ایک بڑی اہم بات جو ہے سب دوستوں کو یاد کر لینی چاہیے، وہ یہ کہ جو بھی جمع مکسر ہوتی ہے اس کی آگے پھر جو ہے فردر 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک عاقل ایک غیر عاقل، جی ہاں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جمع جو ہے وہ ذوی عقول پر مشتمل ہو۔ ذوی عقول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان یا جن یا فرشتے، جی ہاں۔ اگر اس میں انسانوں کا تذکرہ ہے، اگر اس کے اندر جنوں کا تذکرہ ہے یا اس کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ہے،
تو یہ تینوں جو جنسیں ہیں یہ ذی عقل یا ذوی عقول شمار ہوتی ہیں. تو اگر ان سے کے لیے یعنی ان ذوی عقول کے حوالے سے ذوی عقول میں سے اگر کوئی بھی جمع مکسر کا لفظ ہے تو وہ مؤنث بھی شمار ہو سکتا ہے اور مذکر بھی شمار ہو سکتا ہے. اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے رسول، اور رسول جو ہے یہ رسول کی جمع مکسر ہے، تو ہم قال رسول بھی کہہ سکتے ہیں، قالت رسول بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، غور سے سمجھ لیجیے گا کہ رسول جو ہے اگر ہم اس کو مذکر شمار کریں گے تو ہم کہیں گے قال رسول، اور اگر ہم اس کو مؤنث شمار کریں تو ہم کہیں گے قالت رسول. جی ہاں، تو ذوی عقول یعنی جو عقل یعنی انسان، جنات اور فرشتوں میں سے جو لفظ جس پر مشتمل ہوتا ہے یا ذوی عقول ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم دونوں فاعل لے سکتے ہیں. مذکر کا جو ہے ورب وہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے مؤنث کا جو ورب ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. جبکہ اس کی جو دوسری قسم ہے جو کہ غیر ذوی عقول پر مشتمل ہے، جیسے قلم کی جمع اقلام، یا جیسے شجر کی جمع اشجار، ٹھیک، یا جیسے کتاب کی جمع کتب. اب ظاہر ہے کتب یہ بھی جو ہے غیر عقل ہے، یعنی غیر ذوی یعنی ذوی عقول سے نہیں ہے، غیر عاقل ہے. اسی طرح سے اشجار یہ بھی غیر عاقل ہے. اسی طرح سے اقلام یہ بھی غیر عاقل ہے. تو ان تینوں لفظوں کے لیے صرف اور صرف جو ورب ہے، جو فعل ہے، وہ مؤنث ہی ضروری ہوگا. جی ہاں، تو ہم ہذہ اقلام کہیں گے، ہذہ اشجار کہیں گے، ہذہ کتب کہیں گے. چونکہ ہذہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اسماء اشارہ میں سے مؤنث کے لیے ہے، تو ان کو الغرض مؤنث شمار ہو جو ہے وہ کیا جائے گا. اگر کہیں ان کے ساتھ جو ہے فعل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فعل جو ہے وہ ورب جو ہے وہ بھی مؤنث جو ہے وہ شمار ہوگا. الخلاصہ یہ کہ جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ذوی عقول پر مشتمل ہے جس سے مراد انسان، جنات اور فرشتے ہیں، جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ غیر ذوی عقول پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ مؤنث ہی شمار کیا جائے گا. جبکہ جو ذوی عقول ہے اس کو جو ہے مؤنث بھی شمار کیا جا سکتا ہے اور اس کو مذکر بھی شمار کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے جو ہے مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ لیکچرز جو ہیں یہ سن بھی رہے ہوں گے، ان سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس استطاعت کے ساتھ کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور کائنڈلی ان ویڈیوز کو جو ہے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ جو تشنگان علم ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. باقی تو احباب کے ساتھ جن کا عربی کے ساتھ یا عربی سیکھنے کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے، میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ اہل علم ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی غور کے ساتھ سنتے ہیں. کیونکہ چاہے ایک چیز آپ نے پہلے 20 مرتبہ سنی ہوئی ہو، جب بھی آپ اس کو دوبارہ یا سہبارہ سنتے ہیں یا کہیں سے بھی سنتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ سلسلہ اسی طرح سے ہمارا جاری و ساری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.